ظاہر ہے یہ تو ماؤں کی ماں کا تذکرہ ہے، تو اس میں تو محبت اور حلاوت اور چاشنی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی تعارف، اور وہ جو عمرۃ القضاء کا عظیم موقع ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کی جو حرم نبوی میں تشریف آوری ہو رہی ہے، ذرا اس واقعے کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیجیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ابھی سوچ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات آپ کے ذریعے سے اور چینل 92 کی مینجمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے فیملی کی جتنی دینی تعلیمات ہیں وہ گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ، بنات طیبات کا تذکرہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے ان پہلوؤں کا تذکرہ جن سے ہماری گھریلو زندگی کا تعلق ہے، بے شک یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تذکرہ مبارک ہے آج۔ آپ کا جو پیدائشی نام مبارک ہے وہ برہ تھا، ٹھیک ہے، اور برہ یہ عربوں کے عرف کے اندر یہ نام کثرت سے رکھا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے نیکی اور سراپا نیکی۔ تو اس نام کے اندر کچھ ایک معنی ایسا پایا جاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی رخصت ہو تو وہ یہی کہے گا میں فلاں سے رخصت ہو کے آیا، تو وہ برہ سے رخصت ہوا، تو لہٰذا یہ نیکی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اس نام کے اندر یہ معنی تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام مبارک تبدیل فرمایا کرتے تھے جب بھی کسی ایسے کوئی نام آپ کے سامنے آتا۔ کتاب الاسامی کے اندر اس کی موجود ہیں تفصیلات۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا بھی نام مبارک تبدیل فرمایا اور ان کا نام مبارک رکھا میمونہ۔ سبحان، جیسے حضرت جویریہ سلام اللہ علیہ کا نام بھی میرا خیال ہے برہ تھا، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے تبدیل فرمایا پھر اسی طرح سے۔ جی، اسی طرح آپ نے کئی نام تبدیل فرمائے، اور یہ میمونہ کا مطلب ہے برکت، سراپا برکت، سرتا پا برکت ہی برکت۔ جیسے ہم کہتے ہیں میمنت کا لفظ ہمارے اردو لٹریچر میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو میمونہ اسی سے ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا برکت کا سرچشمہ بنایا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک دینے سے ہی آپ کی ساری زندگی خیر و برکت کا سرچشمہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے نسب مبارک کے اعتبار سے، اپنے والد کے طرف سے نسب کے اعتبار سے 18ویں پشت میں مدر پر پہنچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نسب مبارک مل جاتا ہے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو حلال سے تھیں، اور آپ کا نسب مبارک کچھ یوں ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بجیر بن حزم بن رویبہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفت ابن قیس بن عیلان بن مدر۔ تو 18ویں پشت پہ پہنچ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نسب مبارک مل جاتا ہے۔ اچھا کیا ہوا عمرۃ القضاء کا واقعہ جو ہوا کیا ہوا؟ آپ کی جو پیدائش ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے کم و بیش 16 سال پہلے ہوتی ہے۔ اچھا، 16 سال پہلے بعثت سے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک میں آپ تشریف لاتی ہیں 7 ہجری، اور یہ جو 7 ہجری میں ہوا یہ در حقیقت عمرۃ القضاء کا سال ہے، کیونکہ اس سے 1 سال قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے 1400 کم و بیش صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت اور ارادہ سے آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر پھر قریش کا پیغام پہنچتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالات کو دیکھتے ہیں، وہاں مذاکرات ہوتے ہیں، بالآخر ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے، اور وہیں سے ہی آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں، اور معاہدہ کے اندر یہ درج ہوتا ہے کہ آپ اگلے سال آئیں گے عمرہ کے لیے، اور اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن رکیں گے، اور آپ کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوگا سوائے ایک تلوار کے، وہ بھی نیام کے اندر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاہدہ جو فرما لیا تھا، اب آپ 7 ہجری میں آپ تشریف لائے، انہی صحابہ کرام کے ساتھ، درست وہ سارے ساتھ تھے، آپ تشریف لائے، 3 دن آپ یہاں رہے۔ آپ 3 دن یہاں رہتے ہیں اور مدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشورہ دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ حضرت میمونہ سے نکاح فرمائیں، کیونکہ ان کی ایک بہن ام المومنین حضرت میمونہ کی ایک بہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک میں تھی، لہٰذا وہ جانتے تھے، اور خود آقا علیہ السلام بھی اس فیملی کو جانتے تھے، کیونکہ آپ ہی کی ایک بہن
زینب بنت خزیمہ جو آپ کی ماں شریک بہن ہیں، ٹھیک ہے، وہ آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک میں تھیں، ٹھیک ہے، پھر ان کا وصال ہو گیا تھا، ان کا وصال ہو گیا تھا، تو پھر لہٰذا دو بہنوں کو تو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک کے انتقال یا وصال کے بعد دوسرا نکاح کرنا جائز تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے نکاح فرما لیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مبارک بھی دیکھ رہی تھی کہ کتنی حکمتیں جڑی ہوئی ہیں اس نکاح کے ساتھ، اور پھر وہ خاتون جن کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہو رہا تھا وہ کس قدر اخلاق کی مالک ہیں اور کس قدر صفات کی مالک ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے حامی بھری اور نکاح فرمانے کا ارادہ فرمایا، لیکن 3 دن پورے ہو گئے تھے۔ اب قربان جائیں آقا علیہ السلام کی شان پر، آپ نے نہ مدت کو بڑھایا نہ کچھ اور، بلکہ آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لایا گیا، آقا علیہ السلام نے خود کسٹڈی مقرر فرمائی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کی، حضرت ابو رافع اور مقام صرف وہاں پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ کیا مکہ کی حدود سے نکل کر، لہٰذا وہیں پر آقا علیہ السلام نے ولیمہ عطا۔ سبحان اللہ۔